شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے پر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ گالیاں دی اور زبان کو روکا ہی نہیں تو ابو بکر نے بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی اور وہ بھی معذرت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے۔ بس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے؟ پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور ناراض ہو کر اٹھ آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا۔ پھر جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ تو چلا گیا اور ایک شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ اس لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندہ پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے سوال اور گدہ گری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔